اچھا، آپ نے ایک بات نوٹس کی ہے، ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی غلامی اختیار کیے ہوا ہے، اور وہ اس غلامی کو اختیار کر کے خوش بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی کا خود ساختہ غلام بنا ہوا ہے، کہ کوئی غلامی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کوئی خود ساختہ غلام بنا ہوا ہے، کوئی جان بوجھ کے کسی کے انڈر کنٹرول ہے، کوئی جو ہے وہ اس کو انڈر کنٹرول رکھ کے خوش بھی ہے۔ تو یعنی کہ یہ غلامی والا چکر جو ہے یہ بہت زیادہ اس دنیا میں ان ہے۔ کسی نے ناجائز یا حرام محبت سمجھ لیں، اس میں خود کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اپنی اس حدود کو توڑ ہی نہیں رہا کہ اس کے باہر بھی کچھ ہے۔ اگر وہ محبت میں اس کو شکست ہو گئی ہے تو اس نے اس کو ساری زندگی کا روگ بنا لیا اور اس کی وہ غلامی کر رہا ہے۔ کچھ نفرت کی، آپ کو پتہ ہے جذبات کی غلامی بھی ہوتی ہے، کچھ ساری زندگی نفرت کی غلامی کرتے نہیں تھکتے اور اپنی زندگی بھی برباد کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اس خول کو نہیں توڑتے کہ نفرت کے خول کو توڑ کے ہم دیکھیں محبت بھی کوئی چیز ہے۔ کچھ جو ہے انہوں نے محبت میں اپنی خودداری کو ہی قربان کر دیا ہوا ہے، سیلف رسپیکٹ کو ہی قربان کر دیا ہوا ہے، جبکہ سیلف رسپیکٹ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی طرح کے جذبات ہیں، اگر اب کسی کو منافقت کی بیماری ہے، کچھ جو ہے وہ کوئی اپنی ساری زندگی اس بیماری میں گزار دیتا ہے، اس طرح کی غلامی میں گزار دیتا ہے، کسی کا غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، یعنی کہ یہ ایموشنز جو ہیں یہ بھی غلامی کرواتے ہیں اپنی۔ تو اسی لیے اگر ہم ہر لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز میانہ روی میں اچھی لگتی ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ میانہ روی میں اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے۔ غلامی اختیار لازمی انسان کرتا ہے اس دنیا میں، کسی نہ کسی کی کر رہا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبت میں بھی اپنی خودداری کو قربان نہیں کرتے، وہ سیلف رسپیکٹ سب سے اوپر رکھتے ہیں، یعنی اپنی ذات کو اوپر رکھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی جائز ناجائز باتیں مانتے رہیں اور اپنی سیلف رسپیکٹ کہ جو بہت زیادہ اہم ہے اس کو بار بار ٹھیس پہنچاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی اپنے پیرنٹس کی غلامی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی شوہر کی غلامی کر رہا ہے، کوئی کسی، یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جس کی بھی غلامی کر لے خوش نہیں ہے۔ اگر کوئی محبتوں کی غلامی کر رہا ہے خوش نہیں ہے۔ شوہر کی بیوی جو ہے وہ شوہر کی غلامی کرنی چاہیے، لیکن کچھ بیویاں اس حد تک غلامی میں آگے چلی جاتی ہیں کہ مار بھی کھا لیتی ہیں، پھر وہ محبت میں اس قدر اندھی ہو جاتی ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی اچھا سٹیپ بھی لینا ہے۔ شوہر مار رہا ہے، وہ ذہنی غلام بن چکی ہیں، نہیں ہم محبت نبھا رہی ہیں، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ شوہر جو ہے وہ اس حد تک نفسیاتی مریض بن چکا ہے، اسے پتہ ہے یہ میری غلام ہے، وہ اس پہ ہاتھ اٹھائے گا، وہ نیکسٹ اپنے بچوں پہ ہاتھ اٹھائے گا، اس نے لحاظ نہیں کرنا، بچوں کے سامنے میں نے اپنی بیوی کو نہیں مارنا، یا کیا اثر پڑ رہا ہے نیکسٹ جنریشن پہ۔ وہ کیا کر رہی ہے، نہیں میں اس گھر میں آئی ہوں تو میرا نیکسٹ جنازہ ہی اٹھے گا، جبکہ اسلام نے ہمیں بڑی آزادی دی ہے اس معاملے میں کہ اگر ایک گزارا نہیں ہو رہا تو آپ ایزیلی سپریشن لے سکتے ہیں۔ تو غلامی کا اگر کانسیپٹ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے، کوئی محبت کی غلامی کر رہا ہے، کچھ نے نام محرم کی محبت میں غلامی اختیار کیے ہوئے ہے، اس کے لیے وہ نیکسٹ اپنے اچھے مستقبل کے لیے غور و فکر ہی نہیں کر رہی، کچھ اگر محبت میں شکست ہو گئی ہے تو اس کو جان کا روگ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری غلامیوں سے اچھی غلامی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی ملے گی۔ ساری غلامیاں دیکھ لیں، آپ کو سکون تب ملے گا جب آپ اللہ کی غلام بن جائیں گی، آپ کو سکون تب ملے گا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ادھر سنا ادھر مان لیا ایسے غلام بن جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون تب آئے گا۔ ہر کسی کو آپ بے سکون دیکھیں گے، جائز ناجائز بات مان کر آپ ہر کسی کو کہیں نہ کہیں غیر مطمئن دیکھیں گے۔ مطمئن کون ہے؟ وہی جو موحد ہے۔ مطمئن کون ہے؟ وہی جس کے عقائد درست ہیں، جو صحیح عقائد کی روشنی میں اللہ کو ایک مانتی ہے، جو صحیح عقائد کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، کسی قسم کی بدعت میں حصہ دار نہیں بنتی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بہت اچھے سے پیروی کرتی ہے۔ پرسکون وہی ہے جو اللہ کی غلامی کرے، اور یہ کتنی خوبصورت غلامی ہے، یعنی کہ جس میں ایسی غلامی جس میں آ کے آپ کو سکون ملے۔ باقی آپ کسی بھی شخص کی غلامی اس دنیا میں کر لیں، آپ آزاد ہونا چاہیں گے، اللہ کی غلامی میں آپ آزاد نہیں ہونا چاہیں گے، بلکہ اگر آپ اس غلامی سے ذرا سا بھی نکلیں گی، ادھر ادھر اپنی منمانی کرنے لگیں گی، تو آپ دیکھیں کس بری طرح سے آپ بے سکون ہوتی ہیں کہ اللہ کیسے میرے سے یہ والا حکم نہیں مانا گیا، کیسے میں نے یہ نافرمانی کر دی۔
تو اللہ کی غلامی میں سکون ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں آپ کو بہت زیادہ بے چینی ہو جاتی ہے، انسان ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، ہر طرح سے ایسی جو اللہ کی بندی جس کو عادت ہو جائے نا اللہ کی ماننے کی، صرف کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنے نفس کی مان لے، شیطان کو راضی کر لے، تو جتنی بری کنڈیشن اس کی ہوتی ہے کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ تو وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے بہکنے کا، بار بار کہتی ہوں، وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے بہکنے کا جس میں آپ بہک جائیں تو کتنی پتہ نہیں کتنے مہینوں کی، کچھ کی سالوں کی عبادتیں، ریاضتیں جو ہیں ان پہ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ وہی ایک لمحہ ہوتا ہے سنبھلنے کا، وہی ایک لمحہ ہوتا ہے جس کے پار وہ ایک ہی لکیر ہے باریک، جس طرح کہتے ہیں نا کہ پل صراط سے گزرنا ہے، وہ کس قدر نوکدار، سوئی کی نوک سے زیادہ اور باریک بھی بہت ہوگا، لیکن اس کو پار وہی کر سکے گا جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جس کی جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے درمیان ایک اتنی باریک سی ہی لائن ہوتی ہے، جس کو اچھے سے وہی دیکھ سکے گا جس کا ایمان زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ جس کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا اس کے پاس کئی تعویلیں، کئی بہانے آ جاتے ہیں پھر گھڑنے کے لیے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا، اس گناہ کے پیچھے وہ خود بخود ہی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن گھڑ لیتا ہے۔ اور پھر گناہ کے اینڈ پہ جسٹیفیکیشن لازمی ہوتی ہے، گناہ کرنے کے لیے ہر انسان کے پاس جسٹیفیکیشن لازمی ہوتی ہے، میں نے اس لیے یہ گناہ کیا، لیکن کسی گناہ کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ گناہ کو، گناہ ہے، معافی مانگ لے تو بہتر ہے۔ تو بات غلامی کی ہو رہی تھی، اللہ کی غلامی اختیار کر لیں، سکون پا لیں گے۔ باقی آپ اس دنیا میں مٹیریلسٹک بن جائیں، مادی بن جائیں، آپ کسی چیز کی غلامی کرنے لگیں، پیسے کی غلامی کرنے لگیں، محبتوں کی، جسم کی، سکون نہیں ملے گا، سکون کہیں نہیں ہے، سکون واپس پلٹنے میں ہے۔ واپسی ہماری کیا ہے؟ اصل ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے بعد ہمارے والدین۔ اور غور کریں، زیادہ دور مت جائیں، والدین اگر آپ کو برے لگنے لگیں، والدین کی روک ٹوک بری لگنے لگے، جبکہ دوستوں کی روک ٹوک، دوستوں کی گپ شپ، دوستوں کے مشورے والدین سے زیادہ اچھے لگنے لگیں، تو وہیں سمجھ لیں کہ آپ غلط ہیں۔ کیونکہ والدین بھی ہماری اصل ہیں، وہاں سے ہم تخلیق ہوئے، اور اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو اللہ کی طرف ہماری اصل جڑتی ہے، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ اگر آپ والدین کی نافرمانی کرنے لگیں، والدین آپ کو برے لگنے لگیں، مطلب آپ غلط ٹریک پہ ہیں، آپ اپنے اصل سے ہٹ رہے ہیں۔ والدین سے آپ ہٹنے لگیں تو آپ غلط ٹریک پہ ہیں، والدین سے جو ہٹا پھر وہ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف جائے گا۔ تو سکون اصل کی طرف ہے، سکون اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں ہے، سو اس کو اختیار کریں۔